اس طرح کی جو سیگریگیشن جو یہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے اسلام کو جوڑ کے، تو وہ دراصل ان مردوں کی انسیکیورٹی ہوتی ہے جو دراصل اسلام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے تو آپ پردہ کریں۔ تو عرب کے اندر جو ریگستانی علاقہ ہے تو وہ وہاں عورت اور مرد بھی جو ہے نا، وہ کیونکہ ریت اتنی اڑتی ہے تو وہ چہرے کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور صرف آنکھیں ہی کھلی ہوتی ہیں۔ اب اس میں اس حساب سے دیکھا جائے تو مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہاں تو پھر مرد بھی حجاب میں آ گیا، تو یہ کنڈیشنل ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا تو مرد کو تو پر تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو کہیں لکھا کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ مردوں کو، میں نے کہا نا جلاؤہن کا لفظ ہے۔ ایک دور تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ 4,000 یعنی کہ ایک خلیفہ یا کنگ 4,000 وہ لونڈیاں رکھ سکتا تھا، اور اس کی بیویاں بھی اپنی جو ہیں وہ 3 4 5 5 10 بھی ہوتی تھیں جو ایکچوئل ان کی وائفز تھیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ عورت کو چیز قرار دیتے تھے، کوئی شے، ان لوگوں کو تو پردے کی ضرورت پڑتی تھی، تھوڑا سا باربیرین دور تھا وہ۔ تو آج کا دور تو کافی زیادہ یعنی کہ سویلائزڈ ہو چکا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، تو ہمیں اس میں موڈریٹ نہیں کرنا چاہیے اس پردے والے کنسیپٹ میں۔ لیکن اگر جو قرآن کے حساب سے دیکھا جائے تو بہرحال چہرہ تو ابھی تک نہیں ملا قرآن میں کہیں بھی کہ چہرے کے اوپر نقاب ڈالنے کی بات کیوں اللہ تعالیٰ نے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریشنل اسلام، میں ہوں فیصل نذیر قریشی۔ اچھا، آپ لوگ کبھی اس بارے میں پرتجسس ہوئے ہیں کہ جو اسلام کے جو احکامات جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں دراصل وہ اصل میں اسلام کے ہیں بھی یا نہیں، یا پھر اسلام جن جن ثقافتوں سے ہو کے ہم تک پہنچا ہے وہ ان ثقافتوں سے انہیرٹ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں؟ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم تک اسلام دراصل پہنچا کیسے ہے۔ ہم تک اسلام جس ذریعے سے پہنچا ہے وہ نبی علیہ السلام کے بعد آنے والے بادشاہ، خلیفہ اور ان کے کلرجی، دراصل یہ دونوں ایک ہی بات ہے، کیونکہ جو تاریخ دان تھے وہ بادشاہوں کی مرضی کے خلاف کچھ بھی لکھ نہیں سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے ایک چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ان چینجڈ ہے اور وہ ہے قرآن، لیکن بدقسمتی سے ہم اس سے بہت زیادہ رہنمائی نہیں لے رہے ہوتے، ہم اس کو ایز اے ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے الفاظ کی اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو رہنمائی ہم جن چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں وہ روایات، حدیث، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ فورجڈ ہے۔ تو خلیفاؤں اور بادشاہوں کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے ذریعے ہم تک جب اسلام پہنچا، تو آپ ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ ان بادشاہوں اور خلیفاؤں کی اصل جاب یہ نہیں تھی کہ ہم تک اسلام پہنچانا، ان کی اصل جاب جو تھی اس حکومت کو، اس خلافت کو قائم رکھنا تھی، اور زیادہ تر جو اقدامات وہ کر رہے ہوتے تھے وہ اسی کے لیے کر رہے ہوتے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو کیلفس تھے انہوں نے تو اسلام کو استعمال کیا۔ تو اس کے بعد آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر سب سے قابل ترجیح جاب ان کی جو تھی وہ اپنی خلافت کو قائم رکھنا تھی، تو پھر ہم تک جو اسلام کی جو روایات انہوں نے پہنچائیں اس میں کتنی زیادہ تبدیلیاں کی ہوں گی۔ اپنی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی ریاست اور اپنی حکومت کو بغاوتوں سے بچا کے رکھنے کے لیے انہوں نے احادیث اور روایات کا کتنا زیادہ استعمال کیا ہوگا۔ تو اس منطق کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جو کربلا کا واقعہ ہے۔ اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا، اس بحث کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، لیکن صرف اس پہ آپ غور کریں کہ اسلام پہ بننے والی واحد ریاست، اس وقت کی دنیا کی واحد ریاست، حضرت حسین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئی، اور حضرت حسین اپنا لشکر لے کے اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اپنی خلافت کو قائم رکھنا بادشاہوں کے لیے کتنا ضروری تھا۔ اسلام کے احکامات میں پریکٹس کی جانے والی ایک چیز ہے حجاب، نقاب، جس کو آج کل پوری دنیا میں اسلام کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں بحث کریں گے کہ کیا اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے بھی، جو نقاب ہے، فیس ویلنگ، کیونکہ اس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے جو اکنامک پراسپیرٹی اوورآل مسلمانوں کی جو ہے وہ دنیا میں پیچھے رہنے کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو یہ نقاب یا حجاب اسلام سے شروع نہیں ہوتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے 2000 سال پہلے ساسانی سلطنت، جو کہ آج کا ایران، سیریا، عراق ہوا کرتا تھا، ساسانی سلطنت میں یہ پریکٹس کیا جاتا تھا، اور اس پریکٹس کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو غلام عورتیں تھیں ان کو آزاد عورتوں سے الگ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کانکیوبائنس تھیں، جو غلام عورتیں تھیں، ان کا جنسی استحصال بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اس قسم کا دور تھا۔ تو اب جب وہ نظام ہی ختم ہو گیا تو پھر اس دور میں حجاب کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ تو ساسانی سلطنت کو 651 عیسوی میں مسلمان اوور تھرو کرتے ہیں اور اپنی حکومت وہاں پہ قائم کرتے ہیں، جو بغداد ہے آج کا، وہ عباسڈ کیلیفیٹ کا دارالحکومت بن جاتا ہے، اور وہاں پہ مسلمان یہ جو نقاب والا کلچر ہے، یہ غلام عورتوں سے
آزاد عورتوں کو الگ کرنا، یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور کلچر مذاہب کے اندر کس طریقے سے ایوالو ہوتے ہیں، اس کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رومن تھے وہ جب کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے، وہی رومن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا تھا، تو وہ جب کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے کافی زیادہ تہوار جو ہے وہ کرسچینٹی کا حصہ بن گئے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی وہ کلچر وہاں سے اڈاپٹ کیا۔ ظاہر ہے انہوں نے وہی والا غلامانہ جو عورتوں کو ایک چیز سمجھنا، ان کی خرید و فروخت کرنا، اور جینڈر سیگریگیشن بہت زیادہ تھی اس دور میں آج کے لحاظ سے۔ اس دور کے لحاظ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ تو اگر ہم عباسی خلیفاؤں کی بات کریں تو صرف ایک جو المقتدر تھے ان کی 4000 لونڈیاں تھیں، 4000 کنکوبائن۔ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ سیکشولی بھی ان کو یوز کیا جا سکتا تھا اور ہر لحاظ سے، اور ان کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی۔ تو وہی جو کلچر تھا جو ساسانی تھا، وہ ان خلیفوں کو اڈاپٹ کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ یہ عورت کو معاشرے کی ایک چیز نہ کہ شخصیت کے طور پہ متعارف نہ کر پاتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ارلی پیریڈ آف اسلام ہے، کیا اس میں جو حجاب یا نقاب ہے وہ پریکٹس کیا جاتا تھا یا نہیں؟ احمد لیلہ کی ایک کتاب ہے وومن اینڈ جینڈر ان اسلام، آپ بلکہ بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں، آپ وہاں سے ریفرنسز لے سکتے ہیں کہ جو ارلی پیریڈ آف اسلام ہے وہاں پہ جو پردہ نقاب ہے، فیس ویلنگ، وہ پریکٹس نہیں کی جاتی تھی۔ چند عورتیں کرتی تھی، ان میں سے پیگن بھی تھیں اور یہودہ نصارہ بھی، لیکن وہ چند عورتیں پرسنل چوائس پہ کرتی تھی۔ اس بارے میں بھی ہم بحث کریں گے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن ایکچولی اس بارے میں کہتا کیا ہے، کیونکہ روایات پہ اگر آپ جائیں گے تو بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ اس کنفیوژن کے سمندر میں آپ چلے جائیں۔ تو آج میرے ساتھ ہوں گے منصور عباس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ جو حجاب ہے اس کو اسلام کی شناخت سمجھا جاتا ہے، تو کیا اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اس نقاب کی بات کر رہا ہوں جو فیس ویلنگ ہے۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے ایسا ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ یہ ایک پہچان بن گئی ہے، شناخت بن گئی ہے کہ اگر کوئی عورت نقاب لگاتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ نے جو ہسٹری بیان کی ہے، ہسٹری کے حساب سے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نقاب مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ اگر تاریخ سے اٹھا کے دیکھیں تو بلکہ آپ نے جس طرح غلامی کی بات کی ہے کہ وہ غلاموں کی پہچان تھی، تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ اسیرین اسٹیٹ جو بنی تھی، عراق کا جو ناردن ایریا تھا وہاں پر، اور جو اس کے بعد ساسانی، بالکل جی تو وہ اسیرین اسٹیٹ جب بنی تو بعد میں تو امپائر بن گیا تھا وہ، جس طرح آپ نے ابھی بتایا۔ تو وہ جو ریاست بنی تھی تو اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ وہ ریاست بنی تھی، بلکہ اس کے اندر کچھ انہوں نے اسیرین لا بھی بنائے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو اتنی سخت پابندیاں تھیں کہ اگر کوئی عورت بغیر حجاب کے ہے، لفظ حجاب ہی استعمال کر لیتا ہوں میں، حجاب اس کو ہوتا ہے نا جس میں آڑ چہرے کو چھپانے والی بات ہو جاتی ہے، تو وہ جو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہے، باقی چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1200 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو اس کے اندر یہ تھا، انہوں نے جو باقاعدہ اس کا لا بنا، یہ آپ نیٹ پہ جائیں گے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ اسیرین لا اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو وہ مل بھی جائے گا آپ کو۔ تو اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی عورت، میں نے دیکھا ہے اس میں اس کو ڈیتھ سینٹینس تک بھی اس کی یعنی کہ سزائیں تھیں، بالکل ان کے اوپر سختی کی جاتی تھی۔ خلاف ورزی کرے گا، ہاں جو خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر سختی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے مطلب یعنی پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو بھی اس کا پہناوا ہے وہ اس کو دے دے جس نے کمپلین کی ہے، اور اس پہ باقاعدہ اس کو سزا ملتی تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی تھا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس تھی، اشرافیہ کہہ لیں، جو آزاد عورتیں تھیں، یعنی وہ تو قید میں ہوتی تھی نا، تو ان کا کانسیپٹ غلامی والا تھا، جو بغیر حجاب کے پھرتی تھیں، یا ان کے سر بھی، بلکہ ان کو تو یہاں تک حکم تھا کہ سر بھی کھلا رکھیں، سر کو بھی نہ ڈھانپیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ غلام ہے، اور ان سے صرف یہیں تک نہیں بلکہ جنسی استحصال بھی جو ہے ان کا الاؤ تھا۔ کہ آپ نے یہ نہیں سنا اکثر کہ وہ لوڈی جو ہے وہ بغیر مباشرت اس سے جائز ہے، بغیر نکاح کے، یا آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے علماء بھی بیان کرتے پھرتے ہیں، جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ چیز آج اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم بالکل اسی تاریخ کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یعنی ان کے ساتھ جو ہے مباشرت جائز ہے، تو اسلام نے تو اس نظام کی نفی کی ہے، یعنی غلامی والا نظام۔ بلکہ مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے کہ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، کیونکہ عموماً میں حدیثوں کا ذکر نہیں کرتا، جس پہ کچھ لوگوں کو ہمارے جو کمنٹس بھی آتے ہیں، جو مجھے منکرین حدیث کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں مجھ پہ،
تو ان کے لیے میں ایک کہہ دیتا ہوں، ایک حدیث بتاتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے 5999، یعنی 5999. یہ حدیث نکالنے آپ کے خود سامنے آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کے سامنے سے جو غلام عورت پیش کی گئی تھی وہ برہنہ تھی. میں وہ الفاظ تو نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو رہا ہوں کہ وہ برہنہ تھی. اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ اور زیادہ وہ ایسے الفاظ ہیں کہ میں اسکرین پہ جو ہے، کیونکہ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ جملے بھی استعمال نہیں کر سکتا، مجھے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یعنی اب یہ چیزیں پیش کرنا، یہ بالکل میں اس کو کہوں گا اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. رہ گئی بات حجاب کی، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر حجاب کے بارے میں کیا ہے، حجاب کا لفظ جو ہے قرآن میں 8 مرتبہ آیا. اب سورہ اعراف میں جو آیا تو اعراف کہتے ہیں دیوار کو ہیں، تو وہاں ذکر ہے کہ جن کے اعمال جو ہے وہ نیکی اور برائیاں برابر ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے گریس مارکس دے کے دینا ہے سمجھے جنت، تو وہ ایک اوٹ کے اندر ہوں گے، آڑ کہہ لیں اوٹ کے اندر ہوں گے. تو وہاں پر جو حجاب کا لفظ آیا اس اوٹ کے لیے، آڑ کے لیے. اور سورہ مریم میں اس کا ذکر آیا حجاب کا، کہ جس ٹائم وہ فرشتہ آ کے ان کو جو ہے کلام کرتا ہے ان سے، اس ٹائم جو بھی عبادت کر رہی تھی وہ حجاب میں تھیں، تو وہاں حجاب کا لفظ وہاں ہے. اچھا، جس سے استدلال لی جاتی ہے آج اصل میں دیکھا جائے تو اس موضوع پہ 2 بحثیں عام ہیں کہ نقاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مطلب کچھ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ نقاب کی نفی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، یعنی کچھ مانتے ہیں اسلام کا حصہ ہے، اور حقیقت میں ایسا ہے بھی. میں یہ اس کا بالکل انکار بھی نہیں کر سکتا کہ آج کے دور میں اگر کوئی نقاب لگائی ہوئی عورت کہیں نظر آ جائے. جو نقاب ہے یا حجاب؟ نقاب یعنی کہ فیس کورنگ. ہاں نہیں، حجاب سے مراد میں نقاب ہی لوں گا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے حجاب، میں بھی آتا ہوں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا کہ یہ جو ہے نا آڑ کو کہتے ہیں. اب وہ آڑ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آڑ، تو وہ اصل میں ایسا ہے کہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس میں غامدی صاحب کا بھی میں سن رہا تھا، تو اس آیت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے صرف ازواج مطہرات کے لیے مخصوص ہے یہ آیت، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کی اگلی آیت بھی میں آپ کو پیش کر دوں گا، سورہ احزاب سے ہی ہے. تو وہ جو وہاں پر آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، سورہ احزاب کے یہ الفاظ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ. اب یہ ہنہ کا جو لفظ ہے نا یہ عورتوں کے لیے آتا ہے اور جمع کے صیغے میں ہے. اگر سألتموہم ہوتا تو یہ مردوں کی بات ہو جاتی. تو کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اب کہا جا رہا ہے جب کوئی سوال کرنا چاہتے ہو ان سے، ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل یہ ازواج مطہرات سے ہی مخاطب ہے یہ والی بات. تو کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان سے سوال کرو، متاعًا کسی چیز کے لیے سوال کرو، یعنی کوئی چیز آپ کو چاہیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ حِجَاب، تو ان سے آپ سوال کرو ایک آڑ کے اندر، حجاب کے اندر، یعنی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس نہیں ہے، وہ والی بات ہے. تو اس آیت کو جو ہے وہ مخصوص کر دیا کچھ لوگوں نے کہ یہ صرف ازواج مطہرات کی بات ہے، اور یعنی عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو اس کے سمجھو کہ اگینسٹ میں آپ کو ایک اور آیت بتا رہا ہوں، سورہ اعراف کی، سورہ احزاب کی 59 ہے. تو یہاں پر جو الفاظ ہیں، یہاں الفاظ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی قل لازواجک، کہ کہہ دو اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، اور اس کے بعد ہے ونساء المؤمنین. اب یہ لفظ ہے نساء المؤمنین کا مطلب یہ کہ یہ مومن عورتوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عام قانون ہے. اگر وہاں تک بات ہوتی تو یہ خاص قانون ہو جاتا. ونساء المؤمنین سے مراد کیا ہو گیا کہ عام قانون ہو گیا. اب وہ عام قانون کے اندر جو حکم ہے وہ اس کے بعد حکم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یدنینا، ٹھیک ہے، یدنینا علیہن من جلابہن. اب یہ یدنینا کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے کھینچنے کے لیے، یعنی جلاب کہتے ہیں، جلاب سے مراد ہے چادر. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لٹکا لیں علیہن اپنے اوپر، من جلابہن. اب وہ جلابہن چادر میں سے کھینچ کے لٹکانے سے مراد یہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ عورتیں اس طرح کر کے نا چہرے پہ یوں کر کے لپیٹتی ہیں سر پہ سے، اور اس کو کھینچ کے یہاں پر لٹکا لیتی ہیں. تو یعنی صرف فیس رہ جاتا ہے ان کا، اور یہ بال چھپ جاتے ہیں، یہ پورا چہرہ جو ہے یہاں سے چھپ جاتا ہے، یعنی چہرہ صرف اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باقی مطلب آنکھ ناک نظر آ رہی ہوتی ہے ان کو، منہ آنکھ ناک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن باقی حصہ جو ہے نا وہ ڈھک جاتا ہے. اچھا، وہ چادر اصل میں یہ ہے کہ چادر پوری باڈی کو لپیٹ لیتی ہے. اب وہ جب پوری باڈی کو لپیٹ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خواتین کے وہ پارٹس ہیں جو دکھائی نہیں دینا چاہیے، جو کہ مطلب یعنی ان کو حکم ہے چھپانے کا، تو وہ بھی ڈھک جاتے ہیں. جیسے اگر کندھے پہ چادر ہوتی ہے تو کندھے پہ بھی آ جاتی ہے، اور سینے پہ بھی آ جاتی ہے، اور ہپ پہ بھی آ جاتی ہے.
یعنی وہ اس طرح چاروں طرف سے اگر مرد بھی لپیٹے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پارٹ چھپ جاتے ہیں اس کے. تو یہ لفظ یہاں پر جو لفظ ہے ہننا یا ہننا کا لفظ آتا ہے, یہ ہننا سے مراد مخصوص ہو گیا عورتوں کے لیے. اگر ہم ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں جمع میں عورت مرد دونوں کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو جمع مذکر کا صیغہ ہے, لیکن اگر جمع میں جمع مذکر کا صیغہ آ جائے کہیں تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس کے اندر. لیکن جب ہننا کا لفظ آ گیا ہے تو یہاں مرد خارج ہے اس سے, کیونکہ یہ ٹوٹل مؤنث کا صیغہ ہے. تو وہاں حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے وہ چادر کا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چادر کو یعنی اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لو اپنے آپ کو. آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایک اوڑھنی ایسی ہو جس سے اپنے باڈی کو ڈھانپ لینا ہے اپنے. تو یہ حکم ہے, یہ قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر یہ بھی, جس کا میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ وہ غامدی صاحب نے کہا یہ صرف مخصوص ہے ان کے لیے. تو غامدی صاحب کے آگے تو میرا علم کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا جہاں پر مجھے تھوڑا بہت ان سے اختلاف ہے وہ یہ ہے. بہرحال وہ ان کی باتیں صحیح ہے, ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ چہرے کا پردہ پورے قرآن میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. سر ایک چیز ہوتی ہے سرکمسٹانسز, جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو امہات المومنین تھی ہماری, ان کے لیے ایک آیت تھی کہ آپ آڑ میں سوال کیا کریں, یعنی کہ پبلک افیئرز میں حصہ آپ نے لینا ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا. یعنی سوال سے مراد یعنی کہ جو غیر مردوں سے کچھ سوال کرنا ہے وہی تھا نا. جی بالکل کوئی چیز لینی ہو کسی سے, کچھ یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان کا کردار ہے, تو آڑ میں آپ کریں. اور اس سے آپ اگر یہ مطلب لیں کہ وہ آج کا نقاب ہے یا بالکل اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے, تو اس دور کے جو سرکمسٹانسز تھے اور آج کے دور کے سرکمسٹانسز تھوڑے سے مختلف ہیں. اس پہ میں سوال نہیں اٹھا رہا قرآن میں, کیونکہ اس کی تفسیر تو مختلف, آپ نے جیسے بتایا کہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں, اور اس کا مطلب آپ لے سکتے ہیں کوئی آڑ کا. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دور تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ 4,000 یعنی کہ ایک خلیفہ یا کنگ 4,000 وہ لونڈیاں رکھ سکتا تھا, اور اس کی بیویاں بھی اپنی جو ہیں وہ 3-4 5-5 10 بھی ہوتی تھیں جو ایکچوئل ان کی وائفس تھیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ عورت کو چیز قرار دیتے تھے, کوئی شے, تو ان لوگوں کو تو پردے کی ضرورت پڑتی تھی, کیونکہ ایک مرد ایک خاتون کے لیے تو نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں تو ریشو بھی زیادہ تھی, کیونکہ جو بھی لوگ دوسرے علاقوں پہ قبضے کرتے تھے تو وہ مردوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, تو عورتیں تھیں بھی زیادہ. تو خیر اس کو میں صحیح یا غلط نہیں کہہ رہا, وہ ایک تاریخ کا ایک پہلو ہے, وہ ہو چکا, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن آج کا دور کچھ ایسا ہے کہ جو جینڈر سیگریگیشن ہے وہ کافی زیادہ یعنی کہ ختم ہو چکی ہے اس دور کے لحاظ سے. ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت ہے, لونڈیوں والا بھی کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. تھوڑا سا باربیرین دور تھا وہ, جس طرح میں نے ابھی بغداد کا ذکر کیا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ان کی وائفس اور اتنی زیادہ وہ رکھتے تھے لونڈیاں, تو ان کو پردے کی ضرورت پڑتی تھی. تو آج کا دور تو کافی زیادہ یعنی کہ سویلائزڈ ہو چکا ہے اس زمانے کے اعتبار سے, تو ہمیں اس میں ماڈریٹ نہیں کرنا چاہیے اس پردے والے کنسیپٹ میں. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں وہ تو میں آپ کو اگر حقیقت بتاؤں گا نا تو یہ سب اسرائیلی روایتوں سے لی گئی ہے, اور یہ من گھڑت باتیں, اس میں زیادہ من گھڑت باتیں ہیں اس کے اندر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صحابہ پہ بہتان ہے. بلکہ ایک پروگرام میں نے شاید یہ لونڈی والے پروگرام میں ایک حدیث کوٹ بھی کر دی تھی میں نے, کہ حضرت علی جو ہے وہاں پر نعوذ باللہ وہ مطلب بدکاری کر آ رہے ہیں, مطلب ایک لونڈی کے ساتھ اور بغیر نکاح کے. تو یہ حدیث میں نے کوٹ بھی کی تھی اس پروگرام میں, اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر حوالہ بھی مل جائے گا. تو یہ میں تو کہوں گا یہ بہتان ہے. اچھا یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اسرائیلی روایتوں سے لی گئی ہیں. اور رہ گئی بات یہ کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں ابھی بھی, بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا ابھی بھی آپ نن کو دیکھ لیں تو اس کا بھی سر ڈھپا ہوا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانون جو ہے کوئی اسلام آنے کے بعد ہی آیا ہے. یہ سر ڈھانپنے کا جہاں تک بات ہے تو یہ تو مطلب آپ کو اگر مطلب ان میں چلے جائیں, آرتھوڈکس میں چلے جائیں آپ, ان کے اگر آپ لباس دیکھ لیں گے تو وہاں تو یہ برقع, میں تو کہوں گا بلکہ برقع وہ کی, تو مردوں کے بھی سار ڈھکے ہوتے ہیں. جی برقعے کی اگر شبیہ آپ دیکھیں گے تو آرتھوڈکس کے اندر آپ کو مل جائے گی سیم بالکل ایسے ہی, وہ اس طرح کا وہ ہوگا پورا. اور اس کے بعد جو ہے نا صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ پکچر آپ ابھی بھی نکال نیٹ سے آپ کو مل جائے گی, فیس کور, فیس ویلنگ. بہرحال یہ جو جہاں تک بات ہے, اب میں تو یہ کہوں گا کہ ایک طرف تو قرآن نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا, چہرے کا ذکر ہی نہیں ہے. اب وہاں پر اگر کہا جا رہا ہے کہ یدنینا, ساتھ میں کہا جا رہا ہے چادر, تو اگر اس کو لٹکانے کی بات ہے
اگر میں کھینچنے سے مراد یہ نہیں لیتا ہوں کہ یہ لپیٹ کے یوں کر کے بند نہیں کرنا، بلکہ اگر میں کہوں لٹکا لو، اگر لٹکا لو سے مراد اگر میں کہتا ہوں چہرے پہ لے آؤ، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ چہرے پہ لاؤ، کیونکہ یہ جو آپ کا اس کے برعکس تو پھر وہ برقع اچھا ہے کہ جس میں کم از کم آنکھیں تو کھلی ہیں، دیکھ تو سکتا ہے انسان۔ اور چادر میں اور دوپٹے میں فرق ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خواتین عموماً دوپٹہ لیتی ہیں، اس کے اوپر سے چادر ہوتی ہے جو کہ موٹی ہوتی ہے چادر، دوپٹہ باریک ہوتا ہے پھر بھی۔ یا ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں گھونگھٹ کا جو ہے کانسیپٹ، ہندو کا کسٹم جو ہے اس کے اندر تو وہ اس طرح کر کے لٹکاتے ہیں، تو باریک سا مطلب دوپٹہ ہوتا ہے جالی والا کہ جس کو لٹکاتے ہیں اور اگر وہ آنکھ اٹھائے تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے۔ تو چادر ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جو جلابِ ہنہ کا لفظ ہے نا کہ وہ اپنی چادریں، اور چادریں آج بھی استعمال ہو رہی ہیں، چادر کا کانسیپٹ جو اور دوپٹے کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے تو اس لیے میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ گھونگھٹ تھا، بلکہ ایک جگہ تو میں نے قرآن میں ٹرانسلیشن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ چادر کو ٹھوڑیوں تک ڈھانپ لو، جبکہ ٹھوڑی کا لفظ قرآن میں یہاں پر ہے نہیں، اور چہرے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر چہرے کی بات ہوتی تو وجوہن ہونا چاہیے تھا لفظ، کہ چہرے کی بات ہو رہی ہے، یہاں چہرے کا ذکر ہی نہیں ہے پورے قرآن کے اندر، کہیں آپ ڈھونڈ لیں آپ کو چہرے کا نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کا بہترین حل نکالنا چاہیں آج ہم، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ ایک ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور ہم اگر اس پہ غور کریں تو بہتر یہ کہ ہم اس کے حل کی طرف جائیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اچھا کیونکہ آج کل یہ چیزیں جو ہے رائج بھی ہیں، اس کا حل بھی ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ جو ایک کنسیپٹ ہے اس کو لوگوں نے نہ صرف اسلام سے جوڑ دیا ہے۔ ایک احمد لیلا کی ایک کتاب ہے وومن اینڈ جینڈر ان اسلام، اس میں وہ پتہ چلتا ہے کہ جو ارلی پیریڈ آف اسلام تھا اس میں جو برقع ہے، نقاب، یہ پریکٹس نہیں کیا جاتا تھا۔ چند عورتیں کرتی تھیں، وہ پیگن بھی تھیں، اور یہود و نصارہ کی جو خواتین، تو وہ پرسنل چوائس پہ تھا۔ لیکن بہت ساری جو صحابیہ خواتین تھیں وہ پردہ پریکٹس نہیں کرتی تھیں۔ یہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے، کلچر کو لوگوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اوور آل مسلمانوں کی پراسپیرٹی پہ فرق ڈالتا ہے، کیونکہ لوگوں نے عورت کی جو اس کو ایک پنجرے میں بند کرنے والے کنسیپٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو لگا کہ شاید پردہ اس لیے ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ تو غیرت والا ایک کنسیپٹ پھر ایوالو ہو کے آج تک ہمارے کلچرز میں آ گیا کی طرف آ جائیں، کیونکہ دیکھیں ہسٹری سے ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے، قرآن سے ہم جب مطلب یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک تو چہرے کا نہیں مل رہا کہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بلکہ اگر ملتا ہے چہرے کا تو پھر وہ روایتوں سے ملتا ہے۔ اور یہ اب کیونکہ آپ بھی اس بات کو کھول چکے ہیں، اور اس بات کو میں نے بھی، جو میرے مطالعے میں بھی یہی آیا ہے کہ یہ جو غلاموں کے لیے ایک وہ تھا، تو اس ٹائم پہ صرف جو غلام نہیں تھی عورتیں، وہ اپنی شناخت کے لیے مطلب یعنی وہ انہوں نے اپنا وہ ڈھانپا ہوا تھا، اور جو عورتیں غلامی میں ہوتی تھیں وہ کھلی پھر رہی ہوتی تھیں ویسے ہی، جس کی وجہ سے میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ نعوذ باللہ وہاں تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت نیکڈ بھی آئی ہے، 5999 بخاری کی حدیث ہے یہ، اس کا حدیث نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتوں پہ میں متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اگر میں اس کو ہسٹری سے لوں اور جناب اسرائیلی روایتوں سے لوں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ ہی غور کر لیں، کیونکہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ، کیونکہ دیکھیں اتنی کتابیں لکھ دی گئی ہیں اور اتنے بیانات لوگوں کے، تو وہ ایک گڈمڈ ہو گئی ایک چیز۔ اور رہی بات آپ سے، میں اس بات پہ تو اتفاق کر سکتا ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تہذیب کا حصہ تھا، یہ ایک تہذیب تھی۔ اب اگر اس طرح دیکھا جائے تو عرب کے اندر جو ریگستانی علاقہ ہے، کویت والی سائڈ پہ ابھی بھی آپ چلے جائیں تو وہ وہاں عورت تو عورت، مرد بھی، ان کا ایک رومال ہوتا ہے مخصوص لال کلر کا، کرتے ہیں بالکل، مرد بھی جو ہے نا وہ کیونکہ ریت میں اتنی سفر اڑتی کرنے ہے، کے لیے، جی وہاں ریت بہت اڑتی ہے، تو وہ چہرے کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور صرف آنکھیں ہی کھلی ہوتی ہیں۔ اب اس میں اس حساب سے دیکھا جائے تو مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہاں تو پھر مرد بھی حجاب میں آ گیا، تو یہ کنڈیشنل ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا تو مرد کو تو پر تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو کہیں لکھا کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ مردوں کو، میں نے کہا نا جلابہن کا لفظ ہے وہاں، تو اس میں مرد تو نہیں آتے، لیکن وہاں یہاں پر مرد بھی جو ہے وہ چہرے کو لپیٹے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی چادر کی جگہ ایک رومال ہے، بس فرق یہ ہے کہ رومال صرف چہرے کے حد تک ہوتا ہے، چادر پوری باڈی کو ڈھانپتی ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیا جائے کہ وہ جلاب جو ہے مرد کی جلاب بن گئی، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں ہم، تو پھر وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مرد بھی پردہ کرنے لگ گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کلچر ہے نا وہاں کا۔ اچھا وہاں پر یہ رومال بہت کامن ہے،
یا عرب کے دوسرے علاقوں میں چلے جائیں آپ تو وہ ایک کپڑا اس طرح ڈالتے ہیں اور ایک رنگ سا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کر کے. تو یہ لباس جو ہے یہ کلچر کا حصہ ہوتا ہے. لباس کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا لباس کا. اگر ہم یہ کہیں جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو عرب کنٹریز میں یہودی عورتیں ہیں یا عیسائی عورتیں ہیں ان کا لباس وہی ہے جو عربوں کا ہے. اگر یورپ سائڈ پہ اگر یہ رہ رہے ہوں گے تو وہ لباس، ابھی آپ ترکی کے اندر دیکھ لیں جو آج یورپ میں ہی لگتا ہے، وہاں کا کلچر اٹھا کے دیکھیں آپ، لباس وہاں کے دیکھ لیں، ان کی شادیوں کے کلچر دیکھ لیں، شادی کا جو کلچر ہے ان کا تو بالکل وہی ہے آپ کا جو مطلب یعنی یورپین میں جو ہے جو رائج ہے. اب لباس بھی وہاں پر جو ہے وہی لباس پہنے جاتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی عورتیں جو ہے نا وہ اسکرٹ پہنی ہوتی لمبا تھوڑا سا، لیکن ان کا صرف ایک ہوتا ہے اسکارف باندھ لیتی ہیں وہ. باقی مطلب جس کی اگر ہم یہ بیس بنا لیں کہ جی وہ اسکارف بنا ہوا، تو اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ جس طرح کچھ باتیں آپ نے بھی مجھے بتائیں، میرے سامنے آئی، کچھ میرے مطالعے میں آئی تھی، تو وہاں اشرافیہ کے لیے یہ تھا کہ وہ سر کو ڈھانپیں. تو ہم موضوع کو اگر وہاں تک لے کر آئیں، اشرافیہ کے لیے اس لیے بھی کہ ان کی خود جو ہے نا 10-15 بیویاں ہوا کرتی تھیں، تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ بیویاں جو ہیں یا عورت کوئی بھی عورت ہے وہ ایک چیز ہے، ہم نے ہماری پراپرٹی ہے، تو پراپرٹی اس چیز کو کوئی اور دیکھ ہی نہ لے، کیونکہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈھانپ کے رکھیں گے. تو آج کل وہ زمانہ چینج ہو چکا ہے، آج کل عورت کی باقاعدہ ایک شخصیت ہے. اچھا، میں اسلام کے ارلی ڈیز کی بھی بات نہیں کر رہا، ارلی پیریڈ آف اسلام تھا، اس میں بھی عورت کی شخصیت تھی. ناردرن عراق کا ایریا تھا جہاں پر یہ اسٹیٹ بنی تھی، تو اب اگر وہاں پر وہ اسٹیٹ بنی تھی پھر انہوں نے قبضے کیے تو وہ کلچر پھیل گیا. اچھا، کیونکہ اس کا باقاعدہ ان کا لا تھا. 3 صدی عیسوی میں جو روم کا بادشاہ تھا کانسٹنٹین، وہ عیسائی ہو گیا، اور جو کرسچنس تھے ان کے خلاف جو ڈسکرمنیشن ختم ہو گئی، کیونکہ ظاہر روم ہی تو کرتا تھا، تو رومن خود سارے جو کنورٹ ہو گئے کرسچینٹی میں. تو یہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ رومنس کی سیلیبریشن تھی جو انہوں نے اپنے کرسچینٹی کے اندر، یعنی کہ تھوڑا سا رومن کلچر اور تھوڑا سا کرسچینٹی انہوں نے مکس کر دیا، کیونکہ یہ کلچر ایک دوسرے کے اندر ایوالو ہوتے ہیں اور انہوں نے مذہب کا حصہ بنا لیا. تو یہی کیس یہاں پہ بھی ہے کہ جو عباسی خلیفہ تھے انہوں نے ساسانی سلطنت کی یہ جو کلچر تھا وہ اڈاپٹ کیا ہوگا. ہاں، آپ کی بات میں یہاں پر تھوڑا سا وزن بھی اور تھوڑا سا میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں آپ کی بات سے، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھپا کے رکھیں کہ ہماری بیوی ہیں، تو میں اختلاف کر سکتا ہوں کہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ یہ دیکھے نا، یہ کیونکہ ہماری کیا پتہ یہ ریزن نہ ہو، کیا پتہ یہ ریزن نہ ہو، بلکہ ریزن یہ ہو کیونکہ اشرافیہ میں شمار ہے ان کا، یعنی وہ عورتیں جو ہے وہ صاحب حیثیت ہیں، جو مطلب ڈھپی بھی ہیں، اور وہ شرفا میں آتا ہے، اور جو کھلی جا رہی ہیں وہ پروسٹیٹیوٹ کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ قانون بن چکا تھا نا. اب کیونکہ کلچر کوئی بھی ہو ایک دم نہیں مٹتا، لیکن وہ دونوں ہی مردوں کی ملکیت تھی. ہاں جی. اور دوسری بات ہے کہ یہ سلسلہ ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ رومن کی اگر بات کرتے ہیں، روم جب ادھر آئے تھے، رومن کیتھولک جو ان کا مذہب بنا تھا عیسائیوں کا، تو اگر آپ مشرقی روم اور مغربی روم کی بات کرتے ہیں تو مشرقی روم تو یہ عرب سے ٹچ تھا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پر بھی آئیں ان کے کلچر کی، تو وہ صرف یہودیوں عیسائیوں کے حد تک نہیں رہی، بلکہ وہ جو وہاں کے، کیونکہ اسلام تو بعد میں آیا نا، تو وہ کلچر میں وہ لوگ بھی شامل تھے. اور کیونکہ اب وہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ ثابت ہے اگر آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھیں کہ ہر کوئی پردہ نہیں کرتی تھی، یہ نقاب والی بات، لیکن کچھ کرتی بھی تھیں. تو اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ اشرافیہ کے لیے تھا، یا وہ شرفاؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یا صاحب حیثیت عورتیں تھیں وہ، یعنی جیسا ہی کر لیں کہ با اختیار خواتین تھیں وہ، جو اختیار رکھتی تھی اپنے اندر، تو وہ یہ پتہ چلتا تھا ان سے کہ بھائی یہ مطلب یعنی یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ خاص عورت ہے. تو ہو سکتا ہے وہ مخصوص کرنے کے لیے ہو. اگر آج بھی اگر میں دیکھوں گا تو ہم نے اس چیز کو، کیونکہ ہم لوگ اسلام اگر میں یہ وجہ ہے کہ عورتوں کو ایک قسم کی عورتوں کو دوسرے قسم کی عورتوں سے الگ کرنا ایک وجہ تھی نقاب کی، تو وہ جو ایک نظام تھا عورتوں کو الگ الگ کرنے کا، ایک غلام عورتیں اور ایک آزاد عورتیں، وہ تو ختم ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ اس جو نقاب کے سلسلے کو بھی ختم نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ جب سلسلہ ختم، غلاموں والا کنسیپٹ ختم ہو گیا، اب غلام کوئی ہے ہی نہیں. رائے بتا رہا ہوں، ہاں میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، حقیقت تو ہم صرف قرآن سے ہی دیکھ سکتے ہیں. میں اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ شاید یہ کیونکہ کلچر ایک دم نہیں ختم ہوتا کہیں بھی، بہت ساری چیزیں کلچر سے جڑی ہوئی رہتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں،
اور کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ایک یہ رائج ہو چکا ہے کہ جس نے مطلب یعنی چہرے کو مطلب بھلے کھلا ہے یا ڈھپا ہوا ہے، اسکارف کے لئے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جلاوی ہننا کا جو لفظ ہے اسکارف میں لے لیتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر آپ یہاں سے پاکستان سے اگر باہر چلے جائیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ بر صغیر کا ایریا چھوڑ کے اگر ہم باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اسکارف کا کلچر آج بھی ہے، بھلے وہ نیچے اسکرٹ پہنی ہوئی ہوگی لیکن اوپر اسکارف ہوگا۔ تو آپ یا ایران کے اندر دیکھ لیں، ایران کے اندر جو ہے وہ عبایا کا کانسیپٹ ہے ابھی بھی، اور وہ جو پہنتی ہیں، وہ جو گون پہنتی ہیں اوپر سے وہ اسکارف باندھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ اسکارف سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ ان کا تو چہرہ اتنا میرے خیال ہے کہ وہ تھوڑی بھی نظر آ رہی ہے، آنکھیں ناک سب نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ پہچان ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں کلچر سے کوئی نہ کوئی جھلک ملتی ہے بہرحال، تو وہ ختم تو نہیں ہو سکتی نا، کہیں نہ کہیں کچھ حصہ رہ گیا۔ اب یہ کہ برقعے کی جہاں تک بات ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ برقع تو یہ چلا تھا بہت پہلے سے، یعنی قبل از مسیح سے چلا تھا، پھر وہ اسلام میں بھی آیا، بلکہ ایک روایت سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودی مدینہ میں جو تھے ان کو جب اللہ کے نبی نے ان سے جنگ کی تھی تو اس کا ریزن بھی جو ہے وہ ایک عورت کا نقاب کھینچنا ہی بنا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہاں تک بھی نقاب بھی تھا۔ اور اگر کہا جا رہا ہے آڑ سے بات کرو، اگر اللہ کے ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ ورائی حجاب کی بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، من ورائی حجاب، یعنی ورا کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی من معنی سے من ورائی حجاب، حجاب کے پیچھے سے بات کرو۔ اب حجاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دروازے کے آڑ میں کوئی کھڑی ہوئی عورت کیا چاہیے جی ہاتھ بڑھا کے دے دیے یہ لے لو، اب یہ بھی حجاب بن گیا۔ وہ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرکمسٹانسز کچھ الگ ہوں اس دور کے، ہاں اگر ہم جب یہ غور آیت کریں نازل تو اس ہوئی۔ کا مطلب ہے وہ نقاب نہیں لگاتی تھی، اگر وہ والی بات یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی بات کی فیصلے کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمیں پھر صرف قرآن کی آیتیں ہی سے ہم آیتوں سے ہی نکال سکتے ہیں، اور وہ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ باقی قرآن سے ہٹ کر نہ ہم پر تاریخ لاگو ہوتی ہے کوئی، نہ ہمارے پر وہ روایتیں لاگو ہوتی ہیں جو بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیلی روایتیں، نہ ہم پر وہ لاگو ہوتی ہیں۔ ہاں اب اگر اللہ تعالیٰ نے اگر چلو ہے بھی تو میں آپ کو قرآن سے ہی دکھا دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دی ہوئی ہے۔ سورہ نور پہ اگر ہم آ جائیں، یعنی اگر میں نے آپ کو سورہ احزاب سے ہی لیا جاتا نا حوالہ، تو اگر سورہ احزاب کو حوالہ لے کے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم اگر کھل کے وضاحت کریں تو میں تو کہوں گا کہ پھر سورہ نور کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا سورہ نور 24ویں صورت ہے، 64 آیتیں اس کے اندر ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ ہر مرد اور عورت کو پڑھنی چاہیے۔ بلکہ اگر آپ سورہ نور کا اسٹارٹ دیکھیں گے تو وہاں الفاظ بڑے اچھے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورۃ، اب یہ دو زبر دو پیش جب آ جاتے ہیں نا تو یہ واحد کا کہ کوئی یا ایک، یہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ تو وہاں لفظ سورۃ یعنی ایک سورت، انزلناہا کہ اس کو ہم نے اتارا، وفرضناہا، اب یہ ہاں جو ہے اشارے کے لیے یعنی سب کی طرف اشارہ ہے، وفرضناہا، اور ہم نے تم کو فرض کر دی۔ اگر اس صورت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اتارا اور فرض کر دیا، کسی اور صورت کے بارے میں تو نہیں کہا نا اللہ نے کہ ہم نے اس کو فرض کر دیا تم پہ، لیکن یہ واحد صورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پر فرض کر دی۔ اچھا اب فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمارے پر لاگو کرنا ہوتا ہے اللہ کو، یعنی قانون، اللہ کا کوئی قانون لاگو ہو رہا ہے۔ اگر اس صورت کو ہم کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، میں مختصراً اس کا جائزہ لے لیتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے یہ صورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اب شرم گاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یعنی بے حیائی کی طرف راغب نہ ہو۔ تو یہ حکم عورت کو بھی ہو رہا ہے اور مرد کو بھی ہو رہا ہے۔ اب یہاں تو ایکولیٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن جب آپ آگے چلیں گے اسی کو پڑھتے ہوئے پھر وہ بہتان والی بات آتی ہے کہ کوئی اگر اپنی بیوی پہ بہتان لگا لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے قانون اللہ نے بتائے کہ وہ گواہ لے کر آئے، اور نہیں ہو تو پھر وہ قسم کھائے اس طرح۔ تو یہ سارے کی ساری باتیں چلتے چلتے آگے جب جائے گی، اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ بدکار عورتوں کے لیے بدکار مرد اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کوئی شخص جو ہے مثال طور پہ کہ اس کے نکاح یا طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ وہ آدمی کا کیریکٹر اچھا نہیں تھا،
ٹھیک ہے، عورت تو شریف تھی، تو یہ نفی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بدکار ہے تو وہ بدکار عورت کی طرف ہی راغب ہوگا، عام عورت اس کو لفٹ نہیں کرائے گی۔ مطلب یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یعنی بے حیائی کے لیے راضی اس سے کون ہوگی؟ جو بدکار ہوگی، یعنی عام عورت تو نہیں ہوگی نا۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، تو یہ سارے قانون اللہ تعالیٰ مردوں کے عورتوں کے بتا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو بات آ رہی ہے اس صورت میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بتائے کہ کن کن سے جو ہے نا وہ ہم نے حجاب کرنا ہے۔ اب کیونکہ میں نے حجاب کا بھی یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی کوئی چہرے ڈھانپنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پر جو سامنے آنے کی بات ہے، اب کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں سے کہ مطلب یعنی تم جب کوئی چیز لینے کے لیے آؤ تو ایک آڑ میں ہو کے، تو ایک حوالہ یہ مل گیا ورائم حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ اب حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑا ہی ہو، بس اتنا کا کہ آڑ یا اوٹ کہہ لیں۔ وہاں تو حجاب پوری دیوار کھڑی ہوئی ہے سورہ اعراف میں، تو وہاں تو حجاب اللہ تعالیٰ کا وہ تو کپڑا نہیں ہے نا۔ تو اب حجاب سے مراد ہم لکھ لیتے ہیں آڑ کو، تھوڑی دیر کے لیے کپڑے کی آڑ ہو یا کسی بھی طرح کی آڑ ہو۔ اب اس کے بعد جب یہاں پر یہ بات چلتی ہے تو سورہ نور کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ اکٹھے ہونے کی بات کر رہا ہے تو وہاں کہہ رہا ہے کہ لیسا علیکم جناح، یعنی تم پر گناہ نہیں، ان تاکلوا، کہ تم کھانا کھاؤ، کلو کھانا، کہ ان تاکلوا جمیعاً او اشتاتا۔ اب یہاں پر یہ لفظ بتا رہا ہے کہ تم ساتھ کھاؤ یا الگ کھاؤ، تم پر گناہ نہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، میں تفصیل تو نہیں بتا رہا، کہ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے میرے خیال ہے 30ویں 31ویں آیت ہے، وہ تو دیکھ لیے گا۔ یہ بالکل جینڈر سیگریگیشن کے خلاف ہے جو آج کل یہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے، عورتوں کو پنجرے میں بند کرنا۔ وہ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، مجھے یاد نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس بارے میرے خیال ہے 60 یا 61 میں مل جائے گی آپ کو یہ وضاحت، تو وہاں یہ الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اب وہاں اگر میں آگے بھی یہ تفصیل پڑھتا ہوں نا، تو پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کون کون سے وہ رشتے بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہاں دوست کا بھی لفظ آتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ کوئی دوست آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے، وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اب آپ چاہو تو مطلب یعنی مرد ایک طرف ہو جائے کمرے میں اور عورتیں ایک طرف ہو جائے اور اس طرح کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا تصور تو یہی ہے نا کہ بھئی پردہ ہے، لیکن یہاں حیرانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیسا، لیسا کا مطلب نہیں ہے علیکم، تم اب یہ علیہ کا نہیں، علیکم ہے، یعنی یہ سب کے لیے، یہ قانون سب کے اوپر لاگو ہوگا۔ یہ جمع کے صیغے میں بات ہو رہی۔ اب جناح، یہ جناح کہتے ہیں گناہ کو۔ ان کا مطلب ہے کہ ان تاکلوا، کہ تم کھانا کھاؤ، یا تاکلوا جب تم کھاتے ہو، مثال جب کسی کو بلاتے ہو تو آپ کھانے پہ دعوت دو گے تو کھانا ہی کھاؤ گے نا۔ تو وہاں کہا جا رہا ہے ان تاکلوا جمیعاً، یعنی جمیعاً اکٹھا ہو گئے، او اشتاتا، یا الگ الگ، یعنی وہی والی بات ہو گئی کہ مطلب یعنی آپ کی فیملی اور میری فیملی چاہے تو ایک دسترخوان پہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لو، یا الگ الگ ہو جاؤ۔ الگ الگ سے مراد یعنی جینٹس الگ اور لیڈیز الگ۔ تو اب یہ مجھے ایک بات بتائیں، اگر وہ حجاب ہوتا چہرے پہ، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ میرے دوست کی وائف آئی ہوئی ہے، ہاں، تو حجاب کے ساتھ کیسے کھانا کھائیں گے؟ تو اگر نقاب کوئی چیز ہوتی چہرے کے اوپر، حجاب ہوتا تو وہ ہٹانا تو پڑے گا نا کھانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت بتائی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی بات بتائی ہے، اور چادر کی بات کی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہمیں مل گئی قرآن میں، جس میں ابھی تک جو ہم نے نکالا ہے صرف سورہ احزاب نہیں، میں سورہ نور کو کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ اہم ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے 3 چیزیں ہمیں مل گئی۔ ایک تو ہمیں ملی چادر، ٹھیک ہے، اچھا، ایک ہمیں ملی چادر کہ یہ چادر ہونی، دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی بے حیائی سے بچو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے کو مل رہی ہے وہ کیا مل رہی ہے؟ یعنی ہم نے 3 باتیں کی تھی نا، ایک تو چادر ہو گئی، بے حیائی ہو گئی، اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اب شرمگاہ کی حفاظت سے مراد بے حیائی کی طرف راغب ہونا، یعنی میں کی بات کر رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی اس چیز میں انوالو نہ ہو۔ اب یہ 3 احتیاط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہمیں۔ اب ہم موازنہ اگر کرنے بیٹھے ہیں تو میں ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتا کہ جو مطلب جس نے نقاب ڈالا ہوا ہے۔ ہاں، یہ پرسنل چوائس ہونی چاہیے، بالکل، لیکن اس کو پیٹریارکی یعنی کہ پیدر شاہی کو اس سے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہماری تھی ہی یعنی کہ پیٹریارکی پہ بیسڈ، اس سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی، کیونکہ ظاہر وہ جنگوں کا دور تھا، مفتوحات لوگ جتنی زیادہ کرتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، وہ سارا کچھ مرد کرتے تھے، عورتوں کا بھی کردار تھا لیکن اس طرح سے نہیں، تو عورتوں کو ویسے ہی وہ چیز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں انہوں نے نقاب کو جوڑ دیا اسلام سے،
اور جسٹیفائی کرنے لگے اپنے پیٹریارک قسم کی جو سوچ جو پہلے سے چل رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ہم ان عورتوں کے مالک ہیں. لیکن اگر جو قرآن کے حساب سے دیکھا جائے تو بہرحال چہرہ تو ابھی تک نہیں ملا قرآن میں کہیں بھی کہ چہرے کے اوپر نقاب ڈالنے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری جو آپ نے چیز کی کھانا کھانے کی، تو آف کورس اس طرح کی جو سیگریگیشن جو یہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے اسلام کو جوڑ کے، تو وہ دراصل ان مردوں کی انسیکیورٹی ہوتی ہے جو دراصل اسلام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے تو آپ پردہ کریں. یہی اس کی کنکلوژن میرا خیال ہے کہ نکل سکتی ہے کہ دراصل پردہ کرنا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے اگر وہ کسی عورت کی پرسنل چوائس ہے تو، لیکن اس کو اسلام سے جوڑنا اور ایز اے اسلام کا حکم اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے ہماری جو پراسپیرٹی پہ فرق پڑتا ہے، ہم باقی دنیا سے الگ کچھ اور طرح کے ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھو، جن لوگوں نے حل نکالا ہے نا، جن لوگوں نے حل نکالا ہے، جن ملکوں نے، بلکہ میں لوگوں کو نہیں بات کر رہا، ملکوں میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو جیسے ایران ہے، ایران کے اندر شاید آپ کو یاد ہوگا شاہ کے زمانے میں جو کچھ تھا، اور اس کے بعد خمینی کا انقلاب جو آیا، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، تو اب وہاں اگر آپ دیکھیں تو اب وہاں پر جو ہے وہ اسکارف ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. عرب میں تو ابھی بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے. گاڑی چلانے کی اجازت تو مل گئی نا، رفتہ رفتہ وہ ٹوٹ رہا ہے. جبکہ اگر میں تو ایک جگہ میں نے یہ رپورٹ بھی دیکھی کہ وہاں پر خریداری کرنے کے لیے خواتین زیادہ جاتی ہیں بنسبت مردوں کے عرب کے اندر، کیونکہ وہ عرب تو اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ وہ پیسہ دیتے ہیں، اپنی بیویوں سے ویسے ہی غافل رہتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں اور جا کے جو آپ نے لینا ہے وہ لینے والی بات ہے. تو مگر رفتہ رفتہ یہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے. تو بہرحال نیو ایرا کے اندر اگر میں اب اس حساب سے بات کروں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو احکامات دینے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، اور اس کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے اس کو بطور قانون ہم نہیں لے سکتے، یعنی بطور قانون ہم اس کو نہیں لے سکتے، نہ ہم اس کے اوپر کوئی مطلب یعنی سختی کر سکتے ہیں کہ جی لاگو ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا چہرے کو ڈھانپے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو سر ہے یہ سر کھلا نہ ہو، اور اس میں کون سی برائی کی بات ہے اگر دیکھا جائے. بالکل بالوں کے بارے میں. ہاں اب دیکھا جائے تو اگر سر کو ڈھانپنا یہ پرانی تہذیب بھی چلی آ رہی ہے، ابھی سے تھوڑی ہے، یہ تو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. کہ آپ کہیں بھی دیکھیں، کسی کا بھی کلچر دیکھ لیں کہ عورت مرد بھی کا بھی سر ڈھپا ہوا ہے. اب یہ میں اس وقت پکول پہنا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک مخصوص ٹوپی ہے، علاقائی ٹوپی ہے. اگر میں اس وقت سندھی ٹوپی پہن لوں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سندھ کا کلچر ہے. یا پھر اگر میں وہ چائنا والی ٹوپی جو عموماً پہنتے ہیں ہم، جو کہ عموماً زیادہ تر لوگ اس کو پہن رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کلچر سے ہو، تو کہنے کا مطلب ہے سر ڈھانپ رہے ہیں نا. تو اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، سر ڈھانپنے میں کوئی اس کو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ایسا کوئی قانون ایسا لگانے کا کوئی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر جس کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو اس کو سزا دو. ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ پرسنل چوائس ہے. ہاں اگر ایک عورت تحفظ محسوس کرتی ہے، اپنا تحفظ محسوس کرتی ہے اس چیز کے اندر کہ وہ محفوظ ہے، مثال کے طور پہ کہ گھر میں تو مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح وہ انتاکلو والی بات ہے کہ کوئی آ رہا ہے انتاکلو جمیعن او اشتاتا، یعنی ساتھ کھاؤ یا الگ کھاؤ، یہ تو گھر کی بات ہو گئی نا. لیکن اگر وہ عورت باہر جاتی ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر باڈی کے اوپر جو نظر پڑتی ہے اس حساب سے چادر لینا، یہ اللہ نے اتنا تو قانون دیا ہے کہ چادر لینے کے لیے کہا ہے. لیکن یہ چوائس، کیونکہ اس کا حساب کتاب اس عورت سے ہوگا، تو یہ چوائس ہے کہ مطلب اتنا تو ہو سکتا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا ضیاء الحق کے زمانے میں مہتاب چنا وہ خبریں پڑھا کرتی تھیں، تو انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ بغیر دوپٹہ پی ٹی وی پہ جو ہے نا کوئی نہ آئے. تو وہ خبریں بھی پڑھ رہی ہے تو وہ دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا، تو مہتاب چنا نے انکار کر دیا تھا وہ دوپٹہ سر پہ ڈالنے سے، تو اس کو نکال دیا تھا انہوں نے. تو یہ قانون پاس ہوا تھا تو وہ دوپٹے کے حد تک تھا، مطلب وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ برقع پہن کے خبریں پڑھے. تو چلو اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ سر ڈھپا ہوا ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو اگر وہ بازار جا رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. ابھی وہ جو واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ جو کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا حلوہ، اگر چادر ہوتی تو وہ حلوہ تھا یا بریانی تھی جو بھی تھی وہ اس کے جسم کے اوپر چھپ جاتی وہ. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک تحفظ تو نظر آ رہا ہے پریکٹیکلی بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عورت پہنتی ہے، نقاب لگاتی ہے، تو ہم اس پہ جرح نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی نہیں لگا سکتی تو ہم اس کو گناہ گار بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے بہتان کے لیے بھی منع کیا نا کہ کسی اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو غلط نگاہ سے یا غلط نظریے سے
جوڑ دیتے ہیں اس کو کہ مطلب یہ اچھی عورت نہیں ہے. تو مطلب یہ کہنا کہ اگر کسی نے نقاب نہیں لگایا ہوا ہے تو ہمیں کوئی جتنے بھی بہت سارے احکامات ہیں جو مردوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں دوسری بات ہے کہ دیکھو اور جو عورتوں پر جو حکم ہے وہ ہم ہماری ہم ذمہ داری امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو. صحیح بات ہے کہ ہم اپنی اصلاح تو کر نہیں رہے عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے. تو بہرحال یہ کہ مگر پھر بھی میں ان بہنوں سے ان بیٹیوں کو بھی ان ایجوکیٹڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ قرآن کی سے سمجھ کے اس کو پڑھ نہیں سکتی اور وہ آرگیو بھی نہیں کر سکتی. بہرحال میں اپنی ان بہنوں کو اور ان بیٹیوں کو مخاطب کر کے یہ ضرور کہوں گا کہ کم از کم لباس ایسا نہ پہنے جیسے آج کل چلا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے ٹراؤزر ہیں ٹائٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جس کو پہننے کے بعد ایسا لگتا ہے کچھ پہنا ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ شرم گاؤں کی حفاظت یہاں پر آ جاتی ہے. بالکل ایسا کچھ بھی کرنا بالکل ٹھیک مناسب نہیں ہوگا جو کہ کسی نہ کسی برائی کی وہ جڑ بن رہا ہو. کیونکہ دیکھو تو ہمیں ایک پرامن ایک سویلائزڈ طریقے سے ہی رہنا چاہیے. جس طرح حلوہ والی کیس میں بھی میری رائے تو یہ تھی, آپ نے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی, ایکسپلین کیا تھا کہ اتنی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کلچر میں اگر جس چیز کی ٹالرنس نہیں ہے تو ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ اس برائی کی جڑ بنانے کے لیے آپ وہ پہن کے باہر چلے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. جو کلچر ہے جو ابھی ہمارا چل رہا ہے, جو موجودہ صورتحال ہے, اسی کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے, نہ کہ ہم بالکل ہی ایڈوانس ہو جائیں یا پھر بالکل ہی بیکورڈ. تو ایک درمیانہ راستہ ہمیں اپنانا چاہیے. بالکل درمیانہ. اور رہے گی بات اس کی, میں نے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب آج کل ایک اچھی چیز نکل گئی, چادر کا الٹرنیٹ ہے, ابایا جس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ ابایا کہہ لیں, گون کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اب خواتین اس کو میرے خیال ہے ابایا ہی کہتی ہیں, تو اگر وہ کم از کم ابایا کا استعمال کر لیں, باہر نکلتے ہوئے ابایا کا استعمال کر لیں, گھر میں وہ حلوہ پہنے, بریانی پہنے, گھر میں تو اس کو اجازت ہے کیونکہ وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن باہر نکلتے ہوئے اگر خواتین جو نقاب لگا رہی ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے, پروٹیکشن ہے کہ مطلب یعنی وہ, کیونکہ آنکھیں تو ان کی بھی کھلی ہوتی ہیں, ان کو اگر یہ پروٹیکشن ہے کہ بھائی ہمیں کوئی نہ دیکھے, ہم اپنے آپ کو, تو میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ ایک آیت مجھے یاد آ گئی ابھی, الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے تم ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو. تو اگر کوئی ایسا آپ کے پاس آئیڈیا آتا ہے ذہن میں جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ اس سے یہ بہتر ہے, تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں مطلب یہ نہیں سختی کے ساتھ اللہ کا حکم ہے, تو یہ نہیں ہے.